बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद ख़ान। आज 26 अगस्त है। आज का दिन गुज़र चुका है, रात का वक्त है और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों के वफ़द की मुलाकात हुई। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ों के बारे में, सवालात के बारे में जवाब देते हुए, रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। इस इंटरव्यू को, ये जो सेशन था, इसको आपने हल्के में नहीं जाने देना। इसको एक ऑर्डिनरी मीटिंग या वफ़द की मुलाकात के तौर पे नहीं लेना। ये परसों की मुलाकात का एक तसलसल है जो कि एक दिन के बाद हमें देखने को मिल रहा है। जबकि 24 अगस्त को, याद होगा आपको, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लू ने पाकिस्तान के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से उनके ऑफ़िस में जाके मुलाकात की, जिस मुलाकात के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया कि वो जनाब आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। एक दिन के बाद अब ये काकड़ साहब का एक इंटरव्यू, एक मुलाकात हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ रखी गई। इस मुलाकात में ये एक ऑर्डिनरी मुलाकात नहीं थी, ये मुमकिना तौर पे, मुबैना तौर पे एक इंटरव्यू था जो कि पाकिस्तान से बैठी हुई बैरूनी ताकतों यानी वेस्ट और अमेरिका की ताकतों को प्रेजेंट किया गया था। हमारा शो बॉय कि दिस इज़ द बॉय वी हैव पुट इनटू द रेस। इसका इंटेलेक्चुअल लेवल असेस करें, अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, फिर डेमोक्रेसी के बारे में इसके क्या ख़यालात हैं, फिर किस तरह से ये कितनी सलाहियत रखता है चीज़ों को मैन्यूवर करने की, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की। और आपको हमारी जो चॉइस है, इससे आपको मायूसी नहीं होगी। और काकड़ साहब किसकी चॉइस है इसमें बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पता है। काकड़ साहब का ये इंटरव्यू जो है, ये बड़े मज़ेदार से तज़ादात का मजमुआ था। इसमें काकड़ साहब ने कहीं पे पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के एक आम फ़र्द के जो कनेक्टिविटी है, ख़त्म शुदा कनेक्टिविटी, टूटी हुई कनेक्टिविटी, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तसलसल नहीं रहा, फिर पाकिस्तान के अंदर सिविल लिबर्टीज़ उस तरह से नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनाई, हमें मजबूरन बैरूनी ताकतों की वजह से अपनी ख़ारजा पॉलिसी की चॉइसेस इख्तियार करनी पड़ी, उसकी वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। ये सब कुछ उन्होंने कहा, लेकिन रूल ऑफ़ लॉ की भी बात की, रूल ऑफ़ ऑर्डर की भी बात की। लेकिन उन्होंने वो जो उनकी एक स्किल सेट है उनके पास, पंजाबी में उसे बार बार अक्सर बताता रहता हूँ, पंजाबी में उसे कहते हैं किसी मिसी मार के आगे निकल जाना। यानी आप अगले को पता ना लगने दें कि आपने परसेप्शन इस तरह से बिल्ड करना है कि अगला समझ ही ना पाए कि आप किस तरफ हैं, किस तरफ नहीं हैं। उनसे सवाल किया, एक लड़की ने हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी के तकाबली जायज़ा लेते हुए उसने पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल पूछा। तो काकड़ साहब ने कहा किसी भी हुकूमत का पूरा होना या ना होना, इससे जमहूरियत का कोई लेना देना नहीं है। और 2008 के बाद से ही उन्होंने फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री पकड़ी। 2008 से पीछे जाते तो पकड़े जाते और वहाँ पे बस्ट कर जाते, उसका तो फिर जवाब कोई नहीं आना था। तो 2008 से लेकर उन्होंने कहा 2023 तक 3 पार्लियामेंट्स ने अपनी मुद्दत पूरी की है और ये जमहूरियत के तसलसल की एक अलामत है। कितना उसके अंदर इन्फ्लुएंस रहा, कितनी उन जमहूरी हुकूमतों की टांगें मरोड़ी तोड़ी जाती रहीं, कान मरोड़ के कभी किधर पॉलिसी बनाने की कोशिश की जाती रही, कभी किस तरह से, कभी कोई स्कैंडल किसी हुकूमत का आया और कभी कोई स्कैंडल किसी हुकूमत का आया, और उन हुकूमतों को, अपने वज़ीरों को बर्खास्त करके फिर माज़रताना रवैया इख्तियार करना पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे चलें तो काकड़ साहब कहते हैं कि फिर उन्होंने मगरबी जमहूरियतों का जायज़ा लिया, फ़्रांस का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, कि वहाँ पे कितने 100 साल लग गए जमहूरियत को इवॉल्व होने में। फिर वो आए भारत के ऊपर, उन्होंने भारत की जमहूरियत को गैर महसूस अंदाज में थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हुए बताया कि जमहूरियत भी फिर 2 किस्म के रंग इख्तियार कर लेती है, एक लिबरल जमहूरियत और एक जो है अथॉरिटेरियन जमहूरियत। और अगर आप चाहें, आप कौन सी जमहूरियत का इख्तियार करना चाहेंगे तो आप पहली वाली को लेंगे, यानी कि लिबरल जमहूरियत को, दूसरी जमहूरियत को आप नहीं लेंगे। यानी कि काकड़ साहब ने एडमिट तो किया भारतीय जमहूरियत की सुप्रीमेसी को, लेकिन उन्होंने उसको होल हार्टेडली एडमिट नहीं किया, बल्कि इन हिडन ज़ेर लब उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। फिर काकड़ साहब का ईजाद किया हुआ एक फ़लसफ़ा है रूल ऑफ़ लॉ, रूल ऑफ़ ऑर्डर का।
یہ تو بڑے بڑے دنیا کے فلسفی جو ہیں وہ حیران و پریشان ہوں گے کہ کاکڑ صاحب کے ذہین دماغ کے اندر جو بھاری بھرکم سا گودا پڑا ہے اس کے اندر یہ سوچ، یہ گہری سوچ کیسے آ گئی، اور 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے جو سارے اکیڈمیاز ہیں، پروفیسرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی موٹی سی؟ اور وہ کہتے ہیں ایک ہے رول آف لا اور ایک ہے رول آف آرڈر۔ رول آف آرڈر کے اوپر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے سوشل فیبرک کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ رول آف لا کو آپ اگنور کر سکتے ہیں، رول آف لا سے زیادہ ضروری ہے رول آف آرڈر، جو کہ بڑا زبردست، جیسے میں نے کہا کہ کاکڑ صاحب کا یہ عالمی طاقتوں کے لیے، بیرونی قوتوں کے لیے ایک ویل سٹیجڈ انٹرویو تھا۔ تو اس منطق کے اوپر تو وہ کاکڑ صاحب کی شخصیت کے مداح ہو گئے ہوں گے کہ کیا تعویل ڈھونڈ کے لایا رول آف لا اور رول آف آرڈر کی۔ رول آف آرڈر کا کو جو نافذ رکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رول آف لا کو وہ کہتے ہیں، انہوں نے پرٹیکولرلی ورڈ یوز کیے، دیر آر ٹائم وین نارمل لا کین بی سسپینڈیڈ، اور اس کو آپ سائڈ پہ ڈال سکتے ہیں، اور ناٹ فلی امپلیمنٹڈ، اور جب کچھ ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جب آپ فلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، جب نارمل لاز کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کسی صورت سچویشن میں نہیں ہوتے۔ پھر اس کی مثال انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ دی۔ جی ہاں، یہ جمہوری معاملے کو انہوں نے لے جا کے جوڑا کس کے ساتھ؟ دہشت گردی کے ساتھ۔ کمال کی انٹیلیجنس نہیں ہے کاکڑ صاحب کی کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو اٹھا کے لے گئے اس بھیانک خواب کی طرف یا سپنے کی طرف جس کو دکھا کے امریکہ نے پوری دنیا کے اندر اسلامائزیشن اور اینٹی اسلام جو سوچ تھی اس کو ہارویسٹ کیا، اس کو کیچ کیا، اس کو یوٹیلائز کیا، اور عراق پہ حملہ کیا، اس سے پہلے افغانستان پہ حملہ کیا، اور پوری دنیا میں اپنے نیو ورلڈ آرڈر کو ان پلیس کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ جارحیت کی جو رستے تھے وہ اختیار کیے۔ پھر وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ضروری ہے رول آف لا، گیا تیل لینے، وہ گیا پانی پینے، سب سے پہلے ضروری ہے زندگی بچانا، پھر ہے سول آرڈر کو اسٹیبلش کرنا۔ مطلب جمہوریت کے تسلسل اور جمہوریت کے مستقبل کے سوال کے جواب میں کاکڑ صاحب یہ جوابات اور تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ جان بچانا، زندگی بچانا۔ پھر وہ کہتے ہیں سول آرڈر ان پلیس کرنا۔ پھر جا کے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں، دل فریب انداز میں انگریزی بولتے ہوئے انہوں نے کہا، پھر جا کے وہ آتی ہیں چیزیں سول لبرٹیز، جمہوری اصول اور ضابطے اور آزادی اظہار رائے، پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میرے نزدیک ایک ساری تمہید کا جو ایک ورڈ میں ایکسپریشن دیا جا سکتا ہے وہ ہے بیلنس۔ بیلنس انہوں نے کہا کہ یہ کتنا ذہین کاکڑ صاحب ہے نا ہمارے، اور کتنا بہترین انٹرویو انہوں نے آج دیا ہے کہ آپ مطلب سارے خوش ہو گئے ہوں گے کہ یار بعض پاکستان کو جو ہے نا وہ قائد اعظم ثانی مل گیا۔ اب یہ 3 مہینے کیا، 6 مہینے کیا، یہ 6 سال بھی لگا رہا ہے، یہ تو بڑا زبردست وزیر اعظم ہے، تقدیر بدل کے رکھ دے گا۔ پھر آگے چلیے تو ان سے دوسرا سوال ہوا، ایک لڑکی جو کراچی سے جس کا تعلق تھا، اس نے بڑے دکھی دل کے ساتھ، اس کے الفاظ، اس کے طرز سوال اور اس کی آریٹری کے اندر آپ محسوس کر سکتے تھے کہ وہ یہ فرسٹریشن کے ساتھ سوال کر رہی ہے کہ پاکستان کے بہترین دماغ ہوتے ہیں، شائننگ برینز ہوتے ہیں، وہ پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہیں پہ رہ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو واپس لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو کاکڑ صاحب نے ایسی تعویل پیش کی کہ آپ کا دل خوشی سے پھٹ جائے گا اور دماغ جو ہے وہ آسمان کے تاروں کی طرح منتشر ہو کے پھٹ کے منتشر ہو جائے گا آبی بخارات کے اندر۔ انہوں نے کہا یہ جو برین ڈرین ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس سے پھر انہوں نے جو تعویل پیش کی زبردست کیسے ہے؟ زبردست ایسے ہے کہ یہ جو برین ڈرین ہوتا ہے یہ دوسرے ملکوں میں جا کے نوکریاں کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی فیملی کو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر پیسہ آتا ہے۔ پھر ہم $5000 کے اندر ڈاکٹر بنا دیتے ہیں اور آپ 2-3 ملین کے اندر ڈاکٹر بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست اوپننگ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، امریکہ کے لیے یا ویسٹرن ممالک کے لیے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نا آپ صرف لکھیے واٹ از برین ڈرین گوگل کے اوپر جا کے، گوگل آپ کو بتائے گا واٹ از برین ڈرین۔
اور آپ اس سے متعلق پھر وہ خود ہی کوشچنس کھول دے گا. پڑھتے جائیے، شرماتے جائیے، شرمندہ ہوتے جائیے کہ کیا خوبصورت دماغ آ گیا ہے ہمارے پاس. کیونکہ امریکہ تو پاگل ہے جو اپنے برین ڈرین سے پریشان ہو کے اب اپنی امریکہ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ سیاسی پالیسیز بنا رہے ہیں. وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے برین ڈرین کو روکا جائے. کینیڈا ایک بہت بڑا دنیا کا ملک برین گین کے ذریعے آباد کیا جا رہا ہے. دنیا سے بہترین سکل ورکرز، پروفیشنلز، پڑھے لکھے لوگ، انجینئرز، ڈاکٹرز، آئی ٹی پروفیشنلز، سروسز کے انڈیویجولز، سروسز انڈسٹریز کے انڈیویجولز، ٹیچرز، پروفیسرز، وہاں پہ کینیڈا کے اندر کینیڈین گورنمنٹ تھوک کے حساب سے ان کو ویزے دے کے بلا رہی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، یہاں پہ رہیں، معیشت کا حصہ بنیں. اور پاکستان جیسے ملک کے اپنی بے بسی اور کمبختی کا پہ خوشی محسوس کیجیے. ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں یہ برین ڈرین بہت پازیٹیو چیز ہے، اس کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا، اور ہم یہ برین ڈرین کنٹریبیوٹ کریں گے امریکن انڈسٹری کے اندر، ویسٹرن انڈسٹری کے اندر. $5000 کا ڈاکٹر بنا کے اسی تانوں کہنا لے لو ساڑا ڈاکٹر تے تسی انہوں استعمال کرو. پھر جو نے واپس آنا ہے تو وی ویلکم ہم ایز ویل. سو دس از وٹ، یہ ساری کی ساری جو ان کی تعویل تھی وہ انہوں نے پیش کی. انٹرویو بہت زبردست ہو گیا پاکستان سے باہر دکھانے اور سنانے کے لیے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جو کہ کاکڑ صاحب کے خیر خواہ ہیں اور کاکڑ صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے، اپنی بہترین قسم کی خدمات پیش کی ہیں اس ملک و قوم کے لیے. اور پوری دنیا میں بسنے والے تارکین وطن پاکستانیوں کو، پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو. کاکڑ صاحب کا بہت بہترین انٹرویو ہو گیا، اور بہت جلد آپ کو پتہ لگے گا کہ الیکشن کے نام پہ شاید کوئی ڈرامہ سا ہو، لیکن اس ڈرامے کے باوجود بھی کاکڑ صاحب یا کاکڑ صاحب جیسا کوئی اور دوست ٹیکنوکریٹ کی صورت ہمارے سر پہ اسی طرح مسلط رہے گا. عمران احمد خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.